کہ ہمارے جو بھائی قبلہ حاجی صابر مرحوم مغفور اس دنیا سے گئے، وہ خوش نصیب ہیں کہ آج ان کے پیچھے یہ ایصال ثواب کی خوبصورت مجلس اور محفل سجائی گئی ہے، اور ہم سب یہاں جمع ہو کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کے رفیق رہے، ان کے پڑوسی رہے، رشتہ دار، وہ ان کی اچھائیوں کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ حدیث علماء موجود ہیں، روایت ہے، آپ سب نے بھی سن رکھی ہوگی، جب بندہ کوئی دنیا سے جاتا ہے، بھلے وہ گنہگار ہو، جب دنیا سے وہ جاتا ہے، پیچھے اس کے عزیز و اقارب، اس کے ساتھ وقت گزارنے والے اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا گنہگار ہے، لیکن لوگوں کی رائے اس کے حوالے سے اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اچھی رائے کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ نصیب۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اس کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ ایصال ثواب کے حوالے سے چند گزارشات سب کر۔ علامہ فرید قادری صاحب تشریف فرمائیں، یہ مجاہد آدمی ہے اور حضور قائد ملت اسلامیہ امام اہل سنت شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق ہے۔ کراچی میں ہماری بہت ملاقات ہوئی، حضرت کو یاد ہو یا نہ ہو، تو ان کی بھی قربانی ہے۔ اب ان کی موجودگی میں میں چند باتیں سبقاً آپ کو سناتا ہوں، اور آپ یہاں سے بھی کیونکہ ہمارا جو سلسلہ یہ ہے سب نسبتوں کا ہے۔ آپ شاہ نورانی صاحب کا بھی ذکر آ گیا، تو اللہ کے کامل ولی تھے، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کی بخشش اس شان والے کے جس قائد کے مشن پہ ہم چل رہے ہیں، حضور قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی شاہ نورانی صاحب کو اپنا قائد بنا، تو اب جب خادم رضوی صاحب کی یہ شان ہے تو جن کو وہ مانتے ہیں کیا شان ہوگی؟ یہ نسبت میں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ ہم تو سب بزرگوں کو حیا کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، چند چیزیں میں سب کا عرض کروں گا، وہ تقریر کا ماحول نہیں ہے، نہیں وہ اتنی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ چند باتیں میں آپ کو سب کر سنا دوں اپنے مزاج اور انداز سے ہٹ کر، کہ یہ جو آپ نے مجلس سجائی ہے، پروگرام سجایا ہے، یہ کتنا عظیم ہے۔ ایصال ثواب، بعض لوگ کہتے ہیں جی جب بندہ مر جائے اس کے پیچھے آپ کچھ بھی کریں پہنچتے ہی نہیں، جیسے علامہ فرید قادری صاحب بھی اشارہ دے رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دیکھا، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی نہیں دیکھی، تو انہوں نے بھی نہیں دیکھی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے دکھائی ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں دیکھ لی ہے تم نے، اب دعا یہ مانگنی ہے اس راہ پہ چلنا سیکھا۔ تو جو جنہوں نے ابھی تک سیدھی راہ نہیں دیکھی وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، بھائی یہ تیسرا تو قرآن میں ہے نہیں، کل ہے نہیں، سوئم یہ 10واں، یہ 20واں ختم، 40واں عرس برسی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسے ہی تم کر کے ایسے خرچہ کرتے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں یہ آج کرنے لگا ہوں کہ یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے؟ آج سبحان اللہ سارے کہتے ہیں، مجھ سے قبل ناتخواں بھائی کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے، خطیب صاحب بتائیں گے؟ ایسے تو نہیں بتانی، کیا بتانا ضروری ہوگی تاکہ آپ سبحان اللہ بھی کہیں۔ اس کے بڑے فضائل ہے، یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ ذکر اللہ کا سبحان اللہ، اس کے اوپر نیکیاں جہاں ملتی ہیں وہیں پر آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے جنت کے اندر ایک درخت بھی لگ جاتا ہے۔ کون کون لگانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہتے رہے تاکہ آپ حاضر بھی رہیں، اور آپ کا یہ سبحان اللہ جو آپ کے اس کا جو ثواب ہے ہم اپنے بھائی مرحوم جن کے آج ہم پل پہ بیٹھے ان کو پہنچا سکتے۔ جنت میں درخت لگتا ہے، اور جہاں تک کہ بخاری شریف میں لکھا ہے وہ درخت ہے کھجور کا، درخت کا بھی بتایا، کیوں کہ جنت کس کا گھر ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس کو بسانے والے حضور ہیں نا، بنایا تو ظاہر اللہ نے ساری کائنات تبدیل کر۔ تو یہاں مفسرین نے بڑی بعض لوگوں نے بڑا اچھا نقطہ دیا، وہ کہتے ہیں جی جو جس کا گھر ہو، مکان ہو، ڈیرا ہو، اس کے شہر میں، گارڈن میں، اس کے باہر
وہی درخت لگاتا ہے جو اسے پسند ہو. تو حضور کو کھجور پسند ہے. اللہ نے جنت میں بھی سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے کھجور کے درخت کا حضرات گرامی القدر، ایصال ثواب کے حوالے سے ایک دو روایات پڑھوں گا اور اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ کل سوئم اس کو ہر جگہ کے حساب سے اپنا اپنا لوگ نام دیتے ہیں. یہ نام ہم نے تجویز کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری اصطلاح ہے. قرآن میں یہ نہیں ہوگا، حدیث میں یہ نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کی بیس کیا ہے. اس کی اصل بنیاد ایصال ثواب. اس کی اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب کا مطلب، ثواب کا مطلب کوئی بھی اچھا عمل. ایصال مانا آگے بھیجنا، کوئی بھی ایسا کام کر کے آگے بھیجنا جو دنیا سے چلا گیا ہے، جو اس کو قبر میں نفع دے. یہ ایصال ثواب ہے. یہ حدیث کے ساتھ حضرت سیدہ